أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے. درود لامحدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. یہ خوبصورت سا اجتماع جس میں حب ولایت حضرت علی بن ابی طالب کے اوپر عنوان اور یہی سطر زندگی بھر کام آنے والی بھی ہے. آج اس کے انعقاد کے اوپر میں منتظمین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہی محبت کا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس پہ مومنین کو جمع کیا جاتا ہے. دنیا جہان مشرق اور مغرب بغیر یہ دیکھے کہ کون سے مشرب کون سے مسلک سے ہے، علی کے نام پر جمع ہونا یہ اہلیان جنت کی عادت اور روایت ہے، اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. مگر آج میں امیر المومنین امام المتقین کو ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی نئی نسل کے سامنے یہ واقعہ یہ ماجرا بیان کرنا چاہتا ہوں. معمولی نہیں ہے. ہم نے ٹیلی ویژنز کے اوپر بڑے پروگرام کیے، علماء کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی، ایک بحث ہے، ایک تکرار ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. مگر یہ واحد بحث ہے کہ جس کا ناقد بھی کہتا ہے مانے نہ مانے مولود کعبہ تو علی ہے. اس کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ علی کے کعبے میں آنے سے فضائل علی میں اضافہ نہیں ہوا، فضائل کعبہ میں اضافہ ہوا ہے. مزین کعبے کی دیواریں ہوئی ہیں، اور مثال دے کے لوگوں نے سمجھایا کوئی نمازی نظر آئے تو اس کی جبین پر سعادت کا نشان دیکھنا، سجدوں کے نشان نے اس کی جبین کو چمکائے رکھا ہوتا ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ رہے. بھئی کون سا ایسا داغ ہے جو کوئی چاہے گا کہ رہے؟ مگر کہیے کہ محبت کے داغوں کو سنبھالا جاتا ہے، چاہے سینے پہ ہو چاہے ماتھے پہ ہو، سجایا جاتا ہے. تو کعبے نے بھی ایک ایسا نشان اپنی دیوار پہ آج تک سجا کے رکھا ہے. کیوں ہٹائے؟ کیوں ہٹائے؟ اور یہ بھی مجھے کہہ لینے دیجئے، بزرگ حضرات شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور ان سے سیکھا ہوا سبق سنا رہا ہوں کہ مائیں تربیت کرتی ہیں نسلوں کی، ماؤں سے پہچان کرتی ہوتی ہے اولادوں کی. ایسے وقت میں کہ جہاں اور خواتین بھی موجود ہیں. میں نے ابھی اصحاب کے تقابل میں نہیں جانا، یہ ہمارا تسلسل ہی نہیں ہے، ہماری روایت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو علی سے کمپیئر کریں. جو نام سے بھی علی ہو، جس کا بھائی فقط محمد ہو، مگر ماؤں سے فیصلہ لے لیتے ہیں. ابھی کعبے کی دیوار میں شک پڑا ہے، زمین محو زلزلہ ہے، دیگر خواتین بھی پیچھے ہٹ گئیں، مرد بھی پیچھے ہٹ گئے، صرف حیدر کرار کی ماں نے قدم آگے بڑھایا اور کعبے میں داخل ہوئیں. اب تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس خانہ خدا میں جس کی تعمیر ابراہیم نے کی تھی، بنیادیں آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، بت پرستی ہو رہی تھی. اہل مکہ بت پرست تھے، ہر قبیلے کے نام کا بت خانہ کعبہ میں موجود تھا. ایسے وقت میں کہ ہر روز کعبے کے اندر آ کے بتوں کی عبادت ہوتی تھی، ایک بچے نے اپنی پیدائش، ولادت، نزول کی کیفیت سے 3 دن تک بت پرستوں کی بت پرستی روک دی. بھائی اسے کہتے ہیں جس کی ولادت کے پہلے دن سے ایمان اپنی حرارت سے، بت پرستوں کی شرارت سے محفوظ رہے. ابھی کہاں کا سفر شروع ہوگا اور کہاں جا کے بتایا جائے گا کہ علی کب ایمان لائے. یہ کہہ لینے دیجئے کہ بت پرست بھی 3 دن تک مسلمانوں کی آغوش میں چھپے بیٹھے رہے کہ بت پرستی نہیں کر سکتے، علی کعبے میں آئے ہیں. نہیں، میرے خیال ہے کہ آپ اس بات کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ علی ولادت کے بعد جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں سلام اللہ علیہا تشریف لا رہے ہیں بار، مگر بچوں کو دیکھ کر کم عمر بچے کہنے لگے. یہ بہت باریک جملہ میں نے عرض کیا ہے، یہ کیسا بچہ ہے کہ جس کے جسم میں حرکت نہیں ہے، زبان پہ گویائی نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، سماعتیں حرکت میں نہیں ہیں. فاطمہ بنت اسد نے خاموشی سے امانت کو امین اور صادق نبی کی گود میں دے دیا. جیسے قرآن کے لیے کہا تھا اس نے کہ اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ تھرا جاتے،
ہم نے ابو طالب کی گود میں بھیجا ہے. بھئی بڑی امانت تھی. میں قرآن کی بات نہیں کر رہا, صاحب قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن ان کی زبان سے بیان ہوا ہے. وہ جس کی زبان, مقام, حیات, فصاحت, بلاغت, کردار سارا کا سارا امانت ہو, وہ امانت کسی امین کے ہاتھ میں دی ہوگی خدا نے, اور کہا کہ ان کی جگہ کو ہم نے ابو طالب کی آغوش میں رکھا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد نے آغوش میں رسالت ماں, فخر موجودات, مقصود کائنات کی دیا, اور جو ہی گود میں آئے, یہ تاریخ کا سب سے پیارا جملہ ہے, علی جو اب تک بولے نہیں تھے, نہج البلاغہ کا مولا گویا ہوا. وہ آنکھیں جن پہ ایک زمانے میں آشوب چشم آئے گا, آج پہلی دید محمد مصطفیٰ کے چہرے کی کر رہی ہیں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, کیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, سینہ ہے کہ دلے. میں یہ جملہ محسن نقوی کی خدمت میں اس تھوڑے سے تبدل اور تغیر کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ فضائل اور مناقب مولا کائنات بیان کر رہے ہیں, اور ایک پل کے لیے 13 رجب کو یہ ہدیہ قبلہ آپ کی محبت میں آج مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس ٹیلی ویژن کے علماء حضرات تشریف لاتے ہیں. بہت شکریہ. آج میں آپ سے ایک گارنٹی لینا چاہتا ہوں تاکہ میرے آنے کا ایک وظیفہ مجھے مل جائے. زمانے میں 26 نومبر سے لے کر اب تک میں ایک گونج سن رہا ہوں, بحث لگی رہتی ہے, اور یہ مسئلہ روز روز بڑھ رہا ہے کہ جناب سیدہ کے لیے ہمارا سلام ہو. جملوں کا انتخاب محتاط ہو کے کیجئے. میں کہتا ہوں آپ عقیدے کو اس انداز سے بیان کر دیجئے تاکہ کسی کو بھی کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے. کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ. بھائی دنیا کے سارے مشرف, سارے معتبر رسول کے در سے بھیک اور خیرات لے کر معتبر ہوئے, مگر جس کو رسول کہے ام ابیہا, ام ابیہا, ام الکتاب کا نبی ام ابیہا کسی کو کہہ رہا ہے. کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ, آپ کے سب سے اعلیٰ ہیں جد سیدہ. دو کریموں کی جانب سے رد ہو گیا. دو, اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ نے پلٹ کے صرف حق سیدہ کہنا ہے. کیوں شرف کی بھی ہو کوئی حد سیدہ, آپ کے سب سے اعلیٰ ہیں جد سیدہ. دو کریموں کی جانب سے رد ہو گیا, آپ نے جس کو کر دیا رد سیدہ. حق سیدہ, حق سیدہ, حق سیدہ, حق سیدہ. دو جہاں میں پھر اسے کوئی کمی نہ رہی, آپ نے جس کی کر دی مدد سیدہ. حق سیدہ, حق سیدہ. اور آپ کے در سے منسوب جب ہو گئی, آپ کے در سے منسوب جب ہو گئی, خود طہارت ہوئی مستند سیدہ. حق سیدہ. ہو درود آپ پر, ساری اولاد پر, بے حساب و شمار و عدد سیدہ. حق سیدہ. آج کی یہ محفل, یہ جشن آپ کو مبارک ہو. مولود کعبہ کی آمد کی خوشی میں ان چہروں پہ مسکراہٹیں نہ آئے جو زندگی بھر علی علی کرتے ہوں, جن کی زندگی کا نام علی ہو. میں یہاں سے کھڑے ہو کر دور تک دیکھ سکتا ہوں ہر چہرہ جو علی کے نام کے زبان پہ آ جانے سے مسکرا اٹھے. مجھ گناہگار کا دل یہ کہتا ہے کہ میرے بس میں جو کچھ بھی ہو نواز دو. سوچئے کہ جس نے علی کو پیدا کیا ہے, جو خالق مظہر کائنات ہے, وہ آج عیدی میں کیا دینا چاہتا ہوگا. تو میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے تاکہ اہتمام کر سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اور فلک شگاف نعرہ, نعرہ رسالت.